اگر میرے پاس $1,00,000 ہیں سال کے اینڈ پہ میں زیادہ کماتا ہوں اور میں نے اپنی کمپنی کو گرو کرنا ہے تو لیٹ سے 2.5% میں نے زکوٰۃ دے دی، اس میں سے چلیں 10% زکوٰۃ کے علاوہ 10% میں نے صدقات خیرات دے دیے، اور باقی میں نے اپنی کمپنی میں یا اپنے بزنس میں گرو کرنے کے لیے لگا لیا، زیادہ بچا ہوا پیسہ تھا میرے پاس۔ لیکن اگر میں باہر جاؤں تو غریب اور جن کو ہیلپ چاہیے پور تو بہت ہیں، وہ تو 1,00,000 بھی کم ہے میرے لیے، یا میں گرو کرتا رہوں یا میں لوگوں کی مدد کرتا رہوں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے یہ کہا جو زکوٰۃ کے پیسے انڈیا میں باہر سے آتے ہیں آفیشل چینل سے، جو حکومت کو پتا ہے ہر سال، وہ 900 کروڑ روپے ہیں۔ آج وہ ہزاروں کروڑوں میں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ 900 کروڑ ہر سال حکومت کے علم میں جو، تو اندازہ کریں کہ اگر آج کی تاریخ میں وہ زکوٰۃ جو انڈین مسلمز باہر بیٹھے ہوئے انڈیا میں ٹرانسفر کر رہے ہیں 2.5%، اگر وہ آج کی تاریخ میں 2,000 یا 3,000 یا 4,000 کروڑ مان لیں، اتنی ہو اور اس کا فیئر ڈسٹریبیوشن ہو جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاورٹی اسی جگہ رہے گی مسلمانوں کی جہاں پر ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں۔ ایک چور آپ کی 50% جائیداد لے گیا، مان لیجیے اس نے بینک میں ڈاکہ ڈالا یا آپ کے اکاؤنٹ میں کو ہیک کیا، 50% اڑا لی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے یار زبردستی میرے ہارڈ ارن پیسے جو ہے 50% چلے گئے، لہٰذا میری زکوٰۃ اسی چور کے نام، 2.5% اسی میں زکوٰۃ ہو جائے گی۔ ایک آپ کے ٹیکس کا ایک بڑا حصہ تو فیڈرل گورنمنٹ لے گئی، ٹھیک ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کہاں لگاتی ہے؟ آرمی پہ۔ آرمی پہ وہ جو بمباری ہوتی ہے دنیا بھر میں، وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک ایک بم جو ہے گرتا ہے وہ لاکھوں ڈالر کا، وہ کہاں سے آتا ہے؟ مفتی صاحب، آپ سے ایک دفعہ بات ہوئی تھی میری پہلے بھی، جی مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو آپ کا ایک لیکچر ہے قارون کے جو بھی وہ اس کا خزانہ تھا، تو اس پہ 4 جو رولز آپ نے بتائے تھے کہ کس طرح انسان تکبر کا شکار ہو کے اس کو غرق کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو ابھی تک ایک چیز واضح نہیں ہوئی، اگر آپ مجھے ایکسپلین کر دیں یہ دوبارہ، کیونکہ ایک تو کہ وہ دولت جو ہے وہ اس نے اپنی محنت سے کمائی، کہتا میں ہی ہوں، جبکہ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمت اور ہر چیز دینے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ رہے گی اور وہ ہمیشہ نہیں رہتی، تو اس طرح کی چیزیں، اور تکبر اور غریبوں کی مدد نہ کرنا، تو یہ سب اس کے، اور ایک اور چیز تھی، خیر اینی وے۔ تو میرا آپ سے پچھلی دفعہ جو سوال میں نے کیا تھا کہ دیکھیں غریب تو دنیا میں بہت ہے، اگر میرے پاس $1,00,000 ہیں سال کے اینڈ پہ میں زیادہ کماتا ہوں اور میں نے اپنی کمپنی کو گرو کرنا ہے تو لیٹ سے 2.5% میں نے زکوٰۃ دے دی، اس میں سے چلیں 10% زکوٰۃ کے علاوہ 10% میں نے صدقات خیرات دے دیے، اور باقی میں نے اپنی کمپنی میں یا اپنے بزنس میں گرو کرنے کے لیے لگا لیا، زیادہ بچا ہوا پیسہ تھا میرے پاس۔ لیکن اگر میں باہر جاؤں تو غریب اور جن کو ہیلپ چاہیے پور تو بہت ہیں، وہ تو 1,00,000 بھی کم ہے میرے لیے، یا میں گرو کرتا رہوں یا میں لوگوں کی مدد کرتا رہوں، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، دیکھیں، یہ خدا نے ہمیں اس بات کا پابند نہیں بنایا کہ اس دنیا سے غربت کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، ایسی کوئی خدا کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ خدا کی طرف سے صرف اتنی پابندی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں ان غریبوں کا شیئر ہونا چاہیے جو ہمارے ارد گرد ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، ان کا شیئر ہونا چاہیے۔ اب آپ اپنی زکوٰۃ دیں، 2.5% اپنے رشتہ داروں میں دیں، یہ زیادہ باعث ثواب ہے۔ آپ 10% مزید صدقات نکال دیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، یہ زیادہ باعث ثواب ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انڈیا میں کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں میں، یہ بات ہوگی 2005 یا 6 کی بات ہوگی شاید، اور اس وقت آئی بلیو کہ کانگریس کی حکومت تھی، اور اس کا شاید پہلا جو 2 مرتبہ آئی وہ حکومت، تو پہلی جو ٹرم تھی اس کی، تو اس میں ایک کانگریس کے منسٹر، مسلم منسٹر، پردوائی ان کا لاسٹ نیم تھا، وہ دیوبند آئے، میں اس وقت دیوبند میں تھا، اور میں نے ان کی اسپیچ سنی، اور چونکہ وہ حکومت میں تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو زکوٰۃ کے پیسے انڈیا میں باہر سے آتے ہیں آفیشل چینل سے، جو حکومت کو پتا ہے ہر سال، وہ 900 کروڑ روپے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، آج وہ ہزاروں کروڑوں میں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ 900 کروڑ ہر سال حکومت کے علم میں جو ہے، اور جو حکومت کے علم میں نہیں ہے، مان لیجئے آپ کوئی رشتہ دار گیا، اس کے ہاتھ بھجوا دیے یا لوکل زکوٰۃ دے دی، وہ کتنی ہے؟ تو اندازہ کریں کہ اگر آج کی تاریخ میں وہ زکوٰۃ جو انڈیا میں انڈین مسلمز باہر بیٹھے ہوئے انڈیا میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ، صدقات کی بات نہیں ہو رہی ہے، زکوٰۃ،
2.5%. اگر وہ آج کی تاریخ میں 2,000 یا 3,000 یا 4,000 کروڑ مان لیں اتنی ہو اور اس کا فیئر ڈسٹریبیوشن ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاورٹی اسی جگہ رہے گی مسلمانوں کی جہاں پر ہے. مسئلہ ہی یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور جب دی جاتی ہے تو اس کا فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتا. جی صحیح فرما رہے ہیں مفتی صاحب. آپ کو پتہ ہے میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی اسی معاملے میں ایک پوائنٹ ایڈ کروں کہ گریٹ فلاسفر صاحب کہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ انڈیویجول نہیں, اس کو اسلام جو ہے وہ نظام کے تابع کرتا ہے. تو یہاں پہ جو اسلام کے نظام کا رول شروع ہوتا ہے, یہ وہ ساری یعنی کہ جو کلیکٹیو جو ایشوز ہیں دنیا کے, اس کو آپ اسلام کے تابع کر کے اسلام کے نظام میں ہی سالو کر سکتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو آپ رکھیں تو ماڈرنٹی کے تابع, یعنی ساری چیزیں تو آپ ماڈرنٹی کے حساب سے ڈیفائن کریں, ساری پرابلم ماڈرنٹی کریٹ کریں اور پھر آپ اسلام کو آگے کہیں کہ آپ سولوشن دو. یہ نہیں ہوگا. آپ اس کو اسلام کے تابع ہی کریں گے پورے نظام کو, اور پھر اس میں جو کریٹ ہوگی اس طرح کی چیزیں اس کو اسلام جو ہے وہ ایزلی سالو کر دے گا. تو یہاں پہ نظام کا عمل دخل ہے. یہ بھی آپ نے بہت زبردست بات کہی ہے, اور ایکنالوجی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. دا گریٹ فلاسفر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یو ایس یا کینیڈا میں کہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو بہرحال اگر ان دونوں ممالک میں ہی آپ ہیں تو میں اس کی مثال دینے کی وجہ سے میں نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے. دیکھیں ہمارے ان ملکوں میں جہاں ہم رہتے ہیں یعنی یو ایس کینیڈا وغیرہ میں, یہاں پر ایک خاص معیار زندگی ہے, ٹھیک ہے. اس معیار زندگی کو چیز کرنے میں بندے کی عمر آدھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں, اپرچونٹیز ہیں, لیکن اس اپرچونٹیز کو اویل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر یہی وجہ ہے کہ ذرا سا مثلا کوئی اپ اینڈ ڈاؤن ہوا, مان لیجیے آپ کی جاب چلی گئی, آپ سڑک پر آ گئے چونکہ آپ نے اپنا مکان مورگیج پہ لے رکھا تھا, آپ کی جاب چلی گئی, آپ سے گاڑی چھین لی گئی چونکہ آپ نے گاڑی قسطوں پہ لے رکھی تھی بینک سے, تو آپ پورے اس سسٹم کے اندر جو ایک ڈیول سوسائٹی ہے, ڈیول سسٹم ہے, آپ اس کے اندر رہ رہے ہیں. ہمارا امیر ہونا یا ہمارا غریب ہونا وہ سسٹم ڈیفائن کر رہا ہے. ہم غریب ہوتے ہیں اس سسٹم کی وجہ سے ہوتے ہیں, امیر ہوتے ہیں تو اس سسٹم کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس پورے کیپٹلسٹ نظام کا ہم حصہ ہیں, اس کمپوننٹ ہے. پھر جیسے عاصم بھائی نے کہا کہ ساری پرابلم کریٹ کی ہوئی ہے اس ڈیول سسٹم نے. اب آپ سولوشن چاہیے آپ کو اسلام سے, تو بھائی اسلام سے اگر سولوشن چاہیے نا, پھر پورا اسلامک سسٹم لانا پڑے گا, تو پھر اسلام سولوشن دے گا نا. تو اس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں, تو میں 28% ٹیکسز گورنمنٹ مجھ سے لے جاتی ہے. So do I have to pay the zakat on the top of that? آف کورس وہ ٹیکس ہے جو آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. زکات آپ کے زکات ٹیکس نہیں ہے, زکات فرض ہے, زکات ایک عبادت ہے, ٹیکس عبادت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے گورنمنٹ آپ کو سزا دے گی, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ خدا کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ بھئی آپ نے اگر معاہدہ کر لیا کسی قوم سے, کسی سوسائٹی سے, کسی ملک سے, تو آپ وہاں کے قانون کی پاسداری کریں گے, بس اتنا ہی ہے. لیکن اگر سزا آپ کو ملنی ہے تو وہ خدا کے یہاں نہیں ملنی ہے, وہ دنیا میں ملنی ہے اگر آپ ٹیکس چوری کریں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 28% دینے کے بعد پھر جو میری نیٹ انکم بچے گی اس پہ پھر میں نے آپ 2.5% زکات دیں گے. جی ہاں, انکم نہیں, ویلتھ جو ہوگی اس پہ دیں گے. ہاں نہیں رائٹ, ویلتھ پر دیں گے آپ, انکم پر نہیں. یعنی آپ پوری جو بھی انکم اور ویلتھ دونوں کو ملا کر, اور ویلتھ وہ نہیں چاہیے جو گروتھ والی ہو. یعنی آپ پراپرٹیز جو ہیں مثلا اگرچہ ان کی قیمت بڑھ رہی ہے, آپ کے 5 مکان ہیں اور 5 مکان آپ نے کرائے پہ چڑھا رکھے ہیں, تو ہر مکان سے کرائے کی جو آپ کے پاس آمدنی ہو رہی ہے اس پر آپ ٹیکس دیں گے, نہ کہ مکان کی قیمت کے اوپر. سوری, ٹیکس کہہ رہا ہوں, زکات. جی. ایک دوسرے اسکالر سے سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے اگر آپ نے ٹیکسز دے دیے, گورنمنٹ آپ سے لے گئی ہے آپ کی تنخواہ میں سے, آپ کے ہارڈ ورک میں سے پیسہ, تو وہ زکات اس میں سے غامدی صاحب سے تو نہیں سن لیا؟ جی انہیں کو سنا تھا. صحیح یہی مسئلہ ہے. حالانکہ مجھے نہیں معلوم کیسے گیس کیا, یہ والی بات غامدی صاحب ہی کہہ سکتے ہیں, اور کوئی نہیں کہنے کا. جی انہیں کو سنا تھا, وہ تھوڑے لاجیکل لگتے ہیں کمپیئر دین ادرس, تو میں ان کو کبھی وہ لاجیکل میرے بھائی اس لیے لگ رہے ہیں کہ آپ کے 2.5% بچوا دیے انہوں نے 28% کے بعد, اب وہ لاجیکل لگ رہے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیں مفتی صاحب, نہیں میں یہ حقیقت ہے, کیونکہ ایک انسان جو ہے فطری طور پر چاہتا ہے کہ یار میرے پیسے بچ جائیں. بھائی میں اور آپ ہم دونوں ٹیکس دیتے ہیں, لیکن پوری کوشش رہتی ہے کہ یار ذرا ٹیکس کم دیں, سارے اور خرچے ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں کہ یار یہ والا خرچہ بھی ایڈ کرو, فلاں دین چائے پی تھی اسٹار بکس میں اس کو بھی ایڈ کر دو, سارے نکالتے ہیں نا, ٹیکس بچ جائے. جی تو انسان فطری طور پر پیسے بچانا چاہتا ہے, یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. تو اگر کوئی چائے پینے سے ٹیکس بچ جاتا ہے مفتی صاحب وہاں پہ؟ ہاں بھائی, آپ اپنے سارے خرچے جوڑ دیجئے. اللہ,
हाँ बिल्कुल। आप जाते हैं ना हाईवे पे जो टोल देते हैं वहां पर वो भी रसीद रखें साहब, वो भी उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। यानी आप अपने जो रेस्टोरेंट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आप उसको दिखाइए कि भाई बिजनेस मीटिंग है, लोग दिखाते हैं। तो मैं लॉजिकल इसलिए कह रहा था आपको, देखें मेरा क्वेश्चन फिर भी था, मैंने अभी आपसे पूछा ना कि 28% टैक्स देने के बाद गवर्नमेंट ले जाती है तो फिर भी मैं ज़कात दूंगा कि नहीं, ये सवाल इसीलिए जहन में आया कि इसके बाद भी जहन में क्वेश्चन आता है कि यार ये तो गवर्नमेंट ले जाती है, फिर भी इतना माल मेरे पास आता है तो ज़कात। अच्छा देखिए, अब मैं लॉजिक की बात करूं गामदी साहब की। देखिए कुरान, ज़कात का हुक्म तो कुरान में है ना। जी जी। अच्छा, कुरान में जहां ज़कात का हुक्म है वहां ये भी तो लिखा हुआ है ना कि कहाँ देने हैं। 8 मसारिफ हैं, सूरह तौबा के अंदर 8 मसारिफ हैं जी, यानी 8 जगहों में से किसी एक जगह पर आप ज़कात दे सकते हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट आपके पैसों में से 28% ले गई, ठीक, क्या आपको लग रहा है कि वो 28% जो पैसे हैं वो उन 8 मसारिफ में से किसी एक मसरफ में या उन 8 में जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ज़कात कैसे अदा हुई? ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर गवर्नमेंट अच्छा, अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। एक चोर आपकी 50% जायदाद ले गया, मान लीजिए उसने बैंक में डाका डाला या आपके अकाउंट में को हैक किया, 50% उड़ा ली है। अब आप ये कहेंगे यार जबरदस्ती मेरे हार्ड अर्न पैसे जो है 50% चले गए, लिहाजा मेरी ज़कात उसी चोर के नाम, 2.5% उसी में, ज़कात हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जबरदस्ती आपसे पैसे ले और वो आपको देने पड़े तो ज़कात उससे अदा नहीं होगी। ज़कात अदा होगी जब आप अपनी मर्जी से गरीब को उन 8 मसारिफ में से किसी एक मसरफ में दें तो ज़कात अदा होगी। सही, सही फरमाया। तो अब देखें ये गामदी साहब की लॉजिक का क्या नुकसान होता है जी। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल पे देखें तो जो हाँ, लेकिन फायदा एक है, फायदा ये कि पैसा बचता है। अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो गवर्नमेंट जो हमसे ले जाती है टैक्सेस, अगर आप देखें तो जो सबर्बन एरियाज हैं, मैं पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया के इलाके से हूँ, तो वो लोग जो वहां पर रहते हैं जिनकी हाउस होल्ड इनकम इतनी नहीं है, अच्छा वो गवर्नमेंट से मरात लेते हैं वेलफेयर के नाम पे और पता नहीं क्या क्या, फूड स्टैम्प, ये उसके बाद फिर वो क्योंकि गवर्नमेंट उनको टैक्स में भी छूट देती है, तो क्या होता है एक वक्त आता है कि दे डोंट इवन वांट टू वर्क। अगर जॉब भी है तो नहीं, क्योंकि हम जॉब करेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, हमें फ्री का फूड मिल रहा है, हमें फ्री का खाना मिल रहा है, हम क्यों घर से निकले। सही। सो वो भी तो उनको, हमारा पैसा उन्हीं को जाता है ना। नहीं देखें, एक चीज तो ये है कि ये तय नहीं है कि हमारा पैसा उनको जा रहा है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज जो हैं वो टैक्स दे रही हैं, ठीक है, उनको टैक्स छूट भी मिल रही है और टैक्स भी मिल रहा है, लेकिन आपका पैसा सिर्फ वहीं नहीं जा रहा है। एक आपके टैक्स का एक बड़ा हिस्सा तो फेडरल गवर्नमेंट ले गई, ठीक है, वो फेडरल गवर्नमेंट कहाँ लगाती है? आर्मी पे। आर्मी पे। वो जो बमबारी होती है दुनिया भर में, वो पैसा कहां से आता है? एक एक बम जो है गिरता है वो लाखों डॉलर का, वो कहां से आता है? यही टैक्सेस से लिया हुआ, यही टैक्सेस से आता है। तो 50% के करीब तो फेडरल गवर्नमेंट ले गई, बाकी जो बचा वो फिर स्टेट गवर्नमेंट, काउंटी और सिटी, उनको मिलता है जी। उसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन में चला जाता है, और आपका जो लोकल स्कूल है वहां पे जाएगा वो। क्यों पढ़ाता है? हाँ, ये भी है, सही बात है। ये बात भी हकीकत है। मुफ्ती साहब, आई नेवर अंडरस्टूड दिस थिंग कि मैं सोसाइटी में जाता हूँ, बाहर देखता हूँ हट्टे कट्टे बिल्कुल ठीक लोग फूड स्टैम्प पे बैठे हैं, समझ नहीं आता क्यों उनको अप्रूव करके दे देती है गवर्नमेंट। तो जी मेरे भाई, ये इस निजाम का फेलियर है, ये इस्लाम का फेलियर नहीं है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का फेलियर है। अभी आप देखें कि कोरोना के दौरान जो बाइडेन ने वो निकाले थे ना, और शायद उससे पहले भी निकले थे, ट्रंप ने निकाले थे ना, वो जो क्या था, वो स्टिमुलस चेक दिए गए थे ना सारे अमेरिकन को, है ना, कितने यानी हर एक को, यानी मिनिमम $1000 तो मिले थे, ठीक, हर एक आदमी को मिनिमम मिले थे। और कुछ लोगों ने 2-2 साल तक बैठकर हर हफ्ते $500 कमाए हैं, हर हफ्ते। अच्छा, क्यों? आप ये कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मस्जिद है, नॉर्थ एंड मॉस्क है, मैं वहां पर जाता हूँ, इमाम साहब ने डेट फाइल किया, 10,000 इकट्ठे लिए, ये कह के कि मैं यहाँ पर बच्चों को देखता हूँ और बच्चे आते हैं, उनकी टेक केयर करता हूँ, और वो नहीं करते थे। कैन यू बिलीव इट? इस तरह सिर्फ मौलवी साहब ने नहीं, हजारों लोगों ने झूठ बोल के पैसे लिए। भाई, बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहे थे तो इमाम साहब क्यों पीछे रहे?
تو مسئلہ بس یہ ہے کہ وہ امام صاحب بدنام اس لیے کہ امام صاحب ہے، ورنہ تو 10,000 کیا لوگوں نے لاکھوں کمائے بھائی. مفتی صاحب اس میں نا مجھے ایک حیرت بھی ہوتی ہے، خاص کر یو ایس میں، کہ یو ایس اتنا زیادہ ٹیکس لیتا ہے، لیکن جب میں مطلب پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے یہ دیکھا، جب مجھے یہ پتا لگا کہ یو ایس میں جو ہیلتھ کیئر کا پیسہ فیس ہے وہ کتنی زیادہ ہے، تو مطلب میں پریشان ہو گیا، اس سے اچھا انسان مر ہی جائے. پھر مجھے یہ پتا لگا کہ وہاں پر یو ایس میں ایک مطلب سرجری جو ہوتی ہے نا ہماری جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی، وہاں کے لوگ پریفر کرتے ہیں انڈیا میں آنا، انڈیا میں جوائنٹ ریپلیس کرنا، گھومنا اور واپس آنا. جتنا پیسہ ان کو اس سب میں لگانا، اس سے ڈبل ان کو یو ایس میں لگتا ہے. ارے بھائی صاحب، آپ روٹ کنال کرا لیں یہاں پر ڈینٹسٹ کے پاس، اس میں اتنا پیسہ لگ جاتا ہے کہ آپ اس 2 مرتبہ انڈیا گھوم کر آ جائیں، پاکستان گھوم کر آ جائیں اور وہاں روٹ کنال کرا لیں. ٹھیک ہے، وہ سرجری تو وہ تو میں تو ڈینٹسٹ کی وزٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، چلے جناب.